نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں رسولوں کا قائد ہوں، مجھے اس بات پر فخر نہیں، میں خاتم النبیین ہوں اور مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی، اور مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوتا ہے۔ آپ شجر نبوت کے آخری اور قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں، رب کائنات کی طرف سے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کردہ آخری نبی اور رسول ہیں، لہذا حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آفتاب رسالت قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کو اپنے نور نبوت سے منور کرتا رہے گا۔ اسلام کی بنیاد توحید اور آخرت کے علاوہ جس اساسی عقیدے پر قائم ہے وہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے مقدس سلسلے کی تکمیل ہو گئی، اور آپ کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کا نبی نہیں بن سکتا، اور نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی آ سکتی ہے، اور نہ ایسا الہام جو دین میں حجت ہو۔ اسلام کا یہی عقیدہ ختم نبوت کے نام سے معروف ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ کسی ادنی اختلاف کے بغیر اس عقیدے کو جزء ایمان قرار دیتی آئی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین کے ایک جزء یا رکن کا نام نہیں بلکہ اسلام کی اساس ہے۔ دین اسلام کی پوری عمارت اس عقیدہ پر کھڑی ہے۔ یہ ایک ایسا حساس عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شکوک شبہات کا ذرا سا بھی رخنہ پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان اپنی متاع ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ قرآن کریم کی بلا مبالغہ 20 آیت اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اس کی شاہد ہیں۔ یہ مسئلہ قطعی طور پر مسلم اور طے شدہ ہے۔ تحفظ ختم نبوت یہ ایک بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اس موضوع پر کام کرنا اور اس کا دفاع کرنا، ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کرنا، یہ ہر مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے۔ اس پر خوب آگے آ کر کام کریں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کریں اور جنت کے مستحق بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اب نبوت اور رسالت کا انقطاع ملما چکا ہے، لہذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار تاکید کے ساتھ اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا ہے اور مختلف تمثیلات کے ذریعے اس اصطلاح کے معنی کی وضاحت فرمائی ہے، جس کے بعد اس لفظ کے معنی میں کسی قسم کی تعویل و تعبیر کی گنجائش نہیں رہتی، لہذا اب قیامت تک کسی قوم، ملک یا زمانہ کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی یا رسول کی کوئی ضرورت باقی نہیں، اور مشیت الہی نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں: میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء علیہ السلام کی مساجد میں آخری مسجد ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتا۔
حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، نبیوں میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام اور اہل سنت والجماعت کی بنیاد ہے، جس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر یہ عقیدہ مجروح ہو جائے تو بندے کے دامن ایمان میں کچھ باقی نہیں بچتا۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نجات کے لیے توحید اور رسالت، قیامت، معاد، حشر کے عقیدہ کو ایمان کا جز لازم ٹھہرایا ہے، وہاں عقیدہ ختم نبوت کو بھی ایمان کا جز قرار دیا ہے، جس سے ذرا بھر بھی تجاوز دنیا آخرت کا خسارہ ہے۔ لہذا عہد نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بغیر کسی تعبیر و تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوی نبوت میں کوئی صداقت نہیں ہے، وہ محض جھوٹا اور کذاب ہے۔ عقیدہ ختم نبوت چونکہ بڑا اہم اور بنیادی عقیدہ تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے بے شمار فرامین میں اپنے خاتم النبیین ہونے کی خبر دی ہے، بلکہ اپنے غلاموں کو جھوٹے مدعیان نبیت سے خبردار بھی کیا ہے، جس سے عقیدہ ختم نبوت کی نزاکت اور اس کی فضیلت و اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام کا قلب و جگر، روح، جان اور مرکز و محور یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس عقیدہ میں معمولی سی کمزوری، لچک یا نرمی انسان کو ایمان کی اونچائیوں سے گرا کر کفر کی پسیوں میں پٹخ دیتی ہے۔ الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بعد نبوت کے ہر احتمال اور امکان کی کلیت نفی فرما کر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے بھی اپنے قول عمل کے ذریعے نہ صرف عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی، بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس عقیدہ کی فضیلت و اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام کا اس بات پر باقاعدہ اجماع ہوا کہ مدعی نبوت واجب القتل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ و دفاع کے لیے جتنی جنگیں ہوئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 259 ہے، اور تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ میں لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اس عقیدہ کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کر گئی۔ تو اس عقیدہ ختم نبوت کی عظمت، اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام، منکرین ختم نبوت سے خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور اقدس سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور امت کے تمام طبقات نے ان کا ہر سطح پر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ حق تعالیٰ جل شانہ تمام مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔